السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ الکہف یہ قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے۔ اس کے 12 رکوع ہیں اور کل 110 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پوری لگن اور دل سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اہل ایمان کی چھوٹی سی جماعت قریش مکہ اور مکہ کے سرداروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اللہ کے پیغام کا مذاق اڑاتے، کبھی اہل ایمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، ان کے لیے نامناسب اور غلط الفاظ استعمال کرتے، کبھی طرح طرح کے فضول سوال کرتے۔ حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں، جو پیغام اللہ کا ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ سچا ہے، مگر ان کی مخالفت میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اس طرح لگتا تھا جیسے وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے جس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کے حالات میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ مجموعی طور پر اس سورت کا مزاج ڈرامائی ہے۔ واقعات اور مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات میں چھپے ہوئے بہت سارے راز منکشف کرتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ اہل ایمان اور خاص طور پر وہ لوگ دعوت حق کو پھیلانے کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بہت سارے اچھے اصول یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مکہ میں موجود اہل ایمان کو حوصلہ دیا، بلکہ اس صورتحال کو فیس کرنے والے ہر زمانے کے لوگ جنہیں اسلام پر قائم رہنے، دعوت دین کا کام کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، ان کو بھی حوصلہ دیا ہے۔ جو اپنے زمانے کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کا، اپنے ساتھیوں کے، اپنے ہم اثر اور اپنے ملک کے لوگوں کی ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے انہیں حوصلہ دے رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اس پر ثابت قدم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت کو ایسا پکا کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوطی بھی عطا کی۔ انہوں نے سب کے سامنے برملا کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے۔ ہم تو جانتے ہیں یہ بات بالکل سچی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی اس پوری کائنات کا رب ہے۔ تو ہماری قوم کے لوگوں نے اور بھی بہت سارے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ اس زمانے میں بت پرستی بہت عام تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی بھی چیز اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی کہ ہم اللہ کو ایک نہ مانے، ہمیں تو اس کے سوا باقی ساری باتیں جھوٹی لگتی ہیں۔ یہ جو خدا جن کی یہ سب لوگ عبادت کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں دھمکی دی اور انہیں کچھ دنوں کی مہلت دی۔ بادشاہ یہ کہنا تھا کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارا دین اختیار کر لو۔ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، جنہیں ہم خدا مانتے ہیں، تم بھی انہیں کو مانیں۔ ان نوجوانوں نے سوچا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیوں نہ ہم اس غار میں چھپ جائیں۔ انہوں نے جس غار کا انتخاب کیا نا، وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی۔ سورج کی لائٹ ریفلیکٹ ہو کے تو وہاں پہنچتی تھی، لیکن براہ راست سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ان کے پاس ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر تھا۔ اللہ نے انہیں سلا دیا۔ اصحاب کہف میں کتنے لوگ تھے، ان کے کیا نام تھے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، وہ غار میں کتنا عرصہ رہے، ان سوالوں کا جواب قرآن مجید نہیں دیتا۔ قرآن مجید اس قصے کو اس مقصد کے لیے بیان کرتا ہے جس کے لیے اصحاب کہف نے کوشش کی تھی، جد و جہد کی تھی، اسٹرائیو کیا تھا۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اہل حق یا اہل ایمان کی توجہ اصحاب کہف کے مقصد سے وابستگی پر رہے، یعنی وہ اپنے مقصد میں کتنے پکے تھے، کتنے جڑے ہوئے تھے اپنے مقصد سے، ان کے اندر صبر تھا، استقامت تھی،
حوصلہ اور ہمت تھی، جرأت اور بہادری تھی۔ قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش کبھی نہیں رائگاں جاتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ باطل شیطان کے دوست خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن فتح ہمیشہ اللہ کے دوستوں کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغام تو سچا ہے نا۔ ترکی کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر افسس ہے جہاں یہ غار موجود ہے۔ اس شہر کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں رومن امپائر کا یہ حصہ تھا اور وہاں ڈیسس نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ پیروکار وہاں موجود تھے جو لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے اور شرک سے منع کرتے تھے۔ بادشاہ ان کے سخت خلاف تھا۔ اصحاب کہف والے نوجوان افسس کے اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور چاند کی پوجا کرنے سے منع کرتے تھے۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ نوجوان حق سے پھرنے والے نہ تھے، ان کا ایمان بہت پکا تھا۔ انہوں نے اس فتنے سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ غار میں داخل ہوتے وقت انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غار میں داخل ہوتے ہی ان پر نیند طاری کر دی اور وہ کئی 100 سال سوتے رہے۔ غار کا منہ شمال کی جانب تھا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی تو اندر داخل ہوتی مگر دھوپ کی تمازت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ غار اندر سے کھلا تھا، اس وجہ سے تازہ ہوا کا گزر ہوتا رہتا اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلواتے رہتے اور اللہ کے حکم سے ان کے جسم کسی بھی طرح کی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو غار کی دہلیز پر پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ اللہ نے اس پہ بھی وہی نیند طاری کر دی جو اصحاب کہف پر کی تھی، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہوں، کتا بھی اور غار کے اندر موجود لوگ بھی۔ بادشاہ نے ان کی تلاش بھی کروائی لیکن انہیں کوئی ڈھونڈ نہیں سکا۔ غار شہر سے قریب ہونے کے باوجود کسی کو علم ہی نہ ہوا کہ وہ ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور سلامتی کا ایسا انتظام فرمایا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا، صحیح سلامت۔ ان کے جسم، ان کے بالوں کے رنگ، جسم کی شکل و صورت، ہر چیز محفوظ تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ سوئے تھے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ آپس میں انہوں نے اس پہ بات چیت کی کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور پھر جب اٹھے تو شام ہو رہی تھی، اس لیے انہیں لگا کہ ایک دن ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ وہ صاف ستھرا کھانا لے آئے اور ساتھ یہ احتیاط برتنے کو کہا کہ کسی کو ہرگز معلوم نہ ہو کہ ہم ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہمارے ٹھکانے کا کافروں کو، مشرکوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں مار دیں گے یا کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنے دین میں واپس لے جائیں۔ وہ اپنا دین بچانے کے لیے ہی تو شہر سے باہر نکل آئے تھے، اس لیے اب وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ جو سکہ لے کر وہ شخص کھانا خریدنے پہنچا تو وہاں پر وہ سکہ جو ہے وہ 300 سال پرانا تھا اور لوگ اکٹھے ہو گئے، بات پھیل گئی کہ انہیں کوئی خزانہ ملا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو پرانے زمانے کا سکہ لے کر کھانا خریدنے آئے ہیں، اور اس طرح بات کھل گئی۔ جب لوگوں نے جان لیا کہ یہ لوگ کون ہیں تو دراصل اللہ نے ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کی کہ جس کو چاہے وہ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی انہیں۔ اس 300 سال کے طویل عرصے میں ماحول اور حالات بدل گئے تھے۔ اب وہاں پر حکمران جو تھے وہ توحید پرست تھے۔ اب سب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ کون لوگ ہیں اور کس طرح یہ اپنا دین بچانے کے لیے وہاں سے نکلے اور غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے معاملے کو لوگوں پر کیوں کھولا؟ تاکہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ اللہ اہل ایمان کو مشکل میں چھوڑتا نہیں، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ان کی حفاظت کو بھی یقینی بناتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو موت کی حقیقت ہے نا اس کو واضح کر دیا جائے۔ موت نیند ہی کی دوسری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بنایا۔ زندگی بعد موت کے ہر دور کے لیے انسان کو تجسس رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے عرصے کے لیے سلائے رکھا اور پھر اٹھا دیا۔ تمام انسانوں پر جو موت آئے گی وہ بھی اسی طرح کی ایک حقیقت ہے، اور پھر اس واقعے کے بعد، ان کی موت کے بعد انہیں زندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔
اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل مقصد وہ ہے جس کے لیے اصحاب کہف نے جد و جہد کی، توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے مقصد سے وابستگی، اس پر صبر و استقامت، حوصلہ، جرت، اس بات کا اعلان کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے اور نہ ہی مانیں گے، خواہ انہیں کتنی مشکل کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی نا، اپنے گھر بار چھوڑے اللہ کے راستے میں، اپنی اعلیٰ گھرانوں کے لوگ تھے، اپنی آرام دہ زندگی کو بھی چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں بادشاہ کے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ اس واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کی، اہل ایمان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ باطل خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی حکمرانی اور بادشاہی کیوں نہ ہو، بادشاہی اس کے ہاتھ میں، باطل کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت خوبصورت بات کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کام کا ذکر کرنا ہو تو ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کل کام کرنے والے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں کہ میں یقیناً کل یہ کام کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر انشاءاللہ کہا کریں، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور پھر آپ کہہ دیں امید ہے میرا رب مجھ سے بھلائی، میرا رب مجھے بھلائی کی اس بات سے زیادہ بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو ہم اللہ کو مت بھولیں، انشاءاللہ کہیں، یعنی اگر اس کام میں اللہ کی مرضی ہوئی تو میں یہ کام کر گزروں گا، مجھے یہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، توفیق دیں گے۔ اور اگر ہم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جس وقت ہمیں یاد آ جائے ہم اپنے پچھلے کام کو یاد کر کے فوراً انشاءاللہ کہہ لیں۔ حضرت ابن عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کام کا ارادہ کرنے، قسم کھانے کے بارے میں اگر انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے، اس کام کو 1 سال ہی کیوں نہ گزر گیا ہو اور آپ کو اس وقت یاد آئے تو آپ اس وقت انشاءاللہ کہہ لیں، اور وہ دلیل میں آیت کا یہی ٹکڑا پیش کرتے، یعنی جب بھی یاد آ جائے کسی کام کے ارادے کے حوالے سے انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باغ والوں کی آزمائش کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ 2 لوگ تھے جنہوں نے انہیں ہم نے اسی طرح کی آزمائش میں ڈالا جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر اچانک رب کی طرف سے ایک عذاب آ گیا ان کے سوتے سوتے، اور باغ جو ہے وہ ایسے کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ صبح جب انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ آؤ اب ہم جا کے پھل توڑیں، صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچے وہ پھل توڑنے کے لیے، اور وہ آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ اگر کوئی مسکین باغ میں داخل ہو گیا، ہم صبح صبح جا رہے ہیں تو ہم ان کو دیں گے نہیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک آدمی نے جو اچھا آدمی تھا، اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے پہ ملامت کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ ان کا باغ کیوں برباد ہوا؟ انہوں نے ارادہ تو کیا تھا پھل توڑنے کا۔ 2 غلطیاں ان سے ہوئیں، ایک تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، دوسرا انہوں نے سوچا کہ وہ چپکے چپکے پھل توڑ لیں، اور اگر وہ صبح صبح پہنچ کے پھل نہیں توڑیں گے تو جب دن چڑھے جائیں گے تو اس وقت کوئی غریب مسکین اکٹھے ہو جائیں گے لوگ وہاں پہ، تو ہمیں انہیں بھی دینا پڑے گا۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر ان کے باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ جب ہم کسی بات کا ارادہ کریں، کسی کام تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ دوسرا، کسی بھی کام میں اللہ کی راہ، کسی بھی چیز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، صلاحیت میں برکت ہوتی ہے۔ جب صلاحیت کو ہم اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، محض دنیاوی فائدہ جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر کام کو، جس کام کو کرنے کا ارادہ کریں اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت طلب کریں، اور اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور اپنا مال جو ہے نا وہ خرچ کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے 2 آدمیوں کا۔ 2 ایسے آدمیوں کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کے سامنے 2 آدمیوں کی مثال بیان کرو۔
ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے 2 باغ دے رکھے تھے جن کے درمیان میں فصلیں کاشت ہوتی تھی، اور ان باغوں کے کناروں پر کھجور کے اونچے اونچے درخت تھے، یعنی انگور کی بیلیں بھی پھل دیتی تھیں، کھجور کا بھی پھل ہوتا تھا، اور فصلوں کی بھی پیداوار خوب تھی، اور باغ کے کو سورج کی روشنی بھی وافر مقدار میں ملتی تھی، اور سیراب کرنے کو وافر پانی تھا۔ باغ کے پاس سے نہر بہتی تھی۔ دونوں باغوں کی فصل بھرپور ہوئی، انگور کی، کھجور کی، اور جو فصلیں کھیتی انہوں نے درمیان میں کی تھی اس کی پیداوار بھرپور ہوئی، یعنی باغوں کی پیداوار میں کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن باغ کا جو مالک تھا وہ متکبر شخص تھا، تکبر سے بھرا ہوا۔ اس نے دوسرے شخص سے کہا جس سے وہ بات کر رہا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہی زیادہ عزت والا ہے۔ تو جو دوسرا شخص تھا وہ مسلمان تھا، اور باغ والا جو ہے وہ کافر تھا۔ وہ اپنے باغوں میں پھرتا تو اس کا دل خوشی سے اور فخر سے بھر جاتا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اور میں اتنا عزت دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، یعنی میرا باغ یا میری دولت کبھی مجھ سے، مال و دولت مجھ سے کچھ چھین جائے گا یا ضائع ہو جائے گا۔ اتنا تکبر تھا اس کے اندر۔ اسے لگا کہ اس کی دولت، اس کا عیش آرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گا۔ دراصل ان بٹوین دا لائنز اس نے آخرت سے بھی انکار کر دیا۔ اس سے سمجھا کہ یہ چیزیں ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہیں پر ساتھ اس نے قیامت کے دن کا بھی انکار کر دیا۔ وما اظن الساعة قائمة، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یعنی میں قیامت کے دن کا دن آ بھی گیا، تو بھی مجھے رہنے کے لیے اور برتنے کے لیے سب سے اچھی جنت ملے گی۔ تو اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہیں انسان بنایا؟ وہی تمہارا اور میرا رب ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسے سمجھا رہا ہے وہ کہ تم بھی اس پر ایمان لے آؤ۔ ساتھ اسے یہ بات سمجھایا کہ تم اللہ کے انعامات میں خود کو شریک ٹھہراتے ہو، تم اللہ کی بڑائی کی بجائے اپنی بڑائی چاہتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور قوت نہیں جس نے تمہیں اتنا مالدار بنایا، اور تم نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھا۔ یہ تو تکبر ہے، اللہ کو پسند۔ پھر اس مومن شخص نے ساتھ اس کو یہ بات کہی فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، امید ہے میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ میں عطا فرمائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تمہارے باغ پہ اور یہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ مال اور اولاد پہ فخر کرنا جو ہے دراصل اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں بھی، کوئی شخص بھی جب اپنے بارے میں یہ بات سوچ لیتا ہے نا تو وہ اپنی بربادی کا آغاز کر لیتا ہے۔ اس مومن بندے نے اپنے ساتھی کو باغ پر آسمان سے آنے والی آفت سے اس لیے ڈرایا کہ انسانی زندگی میں حادثے پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس کا ذاتی قبضہ ہے، اور وہ اصل میں تو وہ چیزیں اللہ کی امانت ہوتی ہیں۔ اس لیے اس نے کسی آفت سے اسے ڈرایا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے نا اسے ملنا بند ہو جائے، جو پانی اس کو مل رہا ہے وہ اور زیادہ نیچے چلا جائے زمین کے، یعنی باغ کے پانی کا چشمہ، یہ جو نہر یہاں سے گزر رہی ہے، اور تم اس باغ کو پوری طرح سیراب نہ کر سکو۔ دراصل تمہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ تم ان چیزوں پہ تکبر کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پھل کو گھیر لیا گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اس کا باغ جو ہے نا وہ الٹا ہو کے پڑا ہوا، ہر چیز ضائع ہو گئی۔ تو اس نے کہا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ اس نے اپنے باغات پہ جو کچھ خرچ کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اور پھر اسے افسوس ہوا۔ جب افسوس ہوا، جب وہ محروم ہوا، جب خالی ہاتھ رہ گیا، پھر اس کو رب یاد آیا۔ پھر اس نے کہا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ تو دراصل اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ تمہارا ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا۔
اور ساتھ یہ کہ اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انسان اس پہ تکبر میں آ جائے کہ یہ میرا ہے، میرا مال، میرا پیسہ، میری اولاد، میری طاقت. یہ چیز اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے. انسان کو یہ بات اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے ہاں، پھر وہ رب کو پہچانتا ہے، لیکن جو ہی پھر دوبارہ خوشحالی ملتی ہے پھر وہ رب کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے، کھیتیاں، فصلیں پک جاتی ہیں، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کھیتی، یہ سبزہ ہمیشہ رہے گا. پھر جب اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے سبزہ سوکھ جاتا ہے اور بھوسا بن جاتا ہے تو ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں. اتنی جلدی ختم ہو جانے والی یہ دنیا، جتنی جلدی یہ فصل بھوسا بن کے ختم ہو گئی، ہوا کے جھونکے کی طرح، پانی کے بلبلے کی طرح یا اس کھیتی کی طرح. اور دنیا کی زندگی میں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہو، جس کو چاہے نعمتیں دے، جس کو چاہے محروم کرے، جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے محروم کر کے آزمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بیٹے اور مال دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ صالحات، نیکیاں. اللہ کے حضور تو صرف نیکیاں کام آئیں گی. انشاءاللہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، ہم ان کا بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں، اور کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ ہماری وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، یا یہ دولت، یہ چیزیں، یہ گھر، یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے. یہ اللہ ہی کا ہے، وہ جب چاہے دے اور جب چاہے واپس لے لے، اور انہیں استعمال بھی اس طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے بتایا، اور تکبر سے بچنا ہے انشاءاللہ العزیز. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. اسی سورہ مبارکہ میں ایک اور قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ کا اور ایک صاحب علم شخص کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، ایک بندہ ملے گا جو صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے. ہوا یوں کہ کسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے انہیں کچھ وقت اس خاص بندے کے ساتھ گزارنے کے لیے بھیجا، اور یہ بتایا کہ وہ شخص مجمع البحرین پر ملے گا، اور کھانے کے لیے ایک مچھلی ساتھ رکھنے کا حکم ہوا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے ساتھ رکھ لیں. اب ہوا یوں کہ سفر شروع ہوا، اور چلتے چلتے جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو مچھلی زندہ پانی میں سرنگ سی بنا کر اپنے راستہ بنا کر پانی کے اندر چلی گئی. حضرت یوشع نے دیکھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گیا. جب وہ کچھ آگے پہنچے اور حضرت موسیٰ کو تھکن محسوس ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اب یہاں ٹھہر کر ذرا سستا لیا جائے اور کھانا کھا لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ ہمارا کھانا. تو یوشع بن نون نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی اور ہم کھانے کے لیے لائے تھے، زندہ ہو کر پانی میں اتر گئی. بات بہت عجیب تھی، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو اس کا ذکر کروں. حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو وہ نشانی تھی، یہی نشانی تھی اس جگہ کی جہاں ہم اس خاص شخص سے ملنے والے ہیں، چلو واپس وہیں. پھر وہ واپس لوٹے اور وہاں پر ان کی ملاقات اس صاحب علم شخص سے ہوئی. حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا کچھ عرصہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے کچھ علم اور حکمت سکھائیں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جن باتوں کا آپ کو علم نہیں، آپ ان پہ کیسے صبر کریں گے؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ دیکھو، تم اس بات پر صبر نہیں کر سکو گے، میری شرط یہی ہے کہ تم میرے کسی بات پہ سوال نہیں اٹھاؤ گے، مجھے کسی بات پہ اعتراض نہیں کرو گے، روکو گے نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذہن کے اندر ابھرنے والے سوالات کے لیے وقت کے جواب کے لیے وقت کا انتظار نہیں کرتے. اور اس معاہدے سے یہ بھی پتہ چلا کہ استاد کی فرما برداری بھی علم کے لیے ضروری ہے. استاد کی فرما برداری دراصل عاجزی کا اظہار ہے. جب انسان کسی کے علم کو درست سمجھتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے.
جب تک یہ سیکھنے، بات ماننے اور سیکھنے کا جذبہ موجود نہ ہو، علم اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ انشاءاللہ آپ سب اس بات کو یاد رکھیں گے نا کہ سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور استاد کی فرما برداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ آگے وہ چلتے ہیں اور کشتی میں سفر کرتے ہیں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت خضر نے کیا کیا کہ اپنی لاٹھی مار کے کشتی کا ایک پھٹا جو ہے وہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یک بیک ان کے منہ سے نکلا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کشتی والا جو تھا حضرت خضر کو جانتا تھا اور اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، تو اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ تو موسیٰ کہنے لگے، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ دوسری بار بھولے نہیں تھے، نہ غافل تھے، بلکہ انہیں لگا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ان سے اس پہ صبر کرنا مشکل ہو گیا، لہٰذا وہ بول پڑے۔ حضرت خضر نے پھر یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ تو وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ تو پریشان بھی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بس یہ آخری دفعہ مجھے مہلت دے دیں، اگر اب میں نے اپنا وعدہ نہ یاد رکھا تو پھر آپ یقیناً کر سکتے ہیں ایسا کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اس دفعہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا، معذرت کے ساتھ ہی خود ہی اپنی سزا بھی تجویز کر لی کہ اگر میں نے وعدہ خلافی کی تو پھر آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم کر دیجیے گا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ وہ ایک بستی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر پہنچ کر بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کریں۔ وہ بستی والے تو بس انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، تو ہم تو نہیں کھانا دے سکتے۔ اچھا، وہ دونوں چل پڑے وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بس گرنے ہی والی ہے، تو حضرت خضر نے اس کی مرمت کر دی، اسے سیدھا کرنا شروع کیا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پہ کچھ اجرت لے لیتے، کچھ پیسے ویسے، تو کھانا بھی انہوں نے ہمیں نہیں کھلایا، آپ ان کے ساتھ کیا بھلائی کر رہے ہیں، ان کی ٹوٹی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت خضر کہتے کہ بس اب آپ کا اور میرا ساتھ اتنا ہی تھا، لیکن میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت خضر نے بتایا کہ وہ جو کشتی جس کا تختہ توڑا تھا نا، وہ چند مسکینوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو تھوڑا سا عیب دار کر دوں، یعنی اس کے اندر کچھ ڈیفیکٹ ڈال دوں۔ آگے جو ہی کشتی آگے جاتی، ایک بادشاہ ایسا تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، تو چونکہ اس کشتی میں کچھ عیب آ جاتا، تو ٹوٹی ہوئی ہوتی، تو بادشاہ اسے چھوڑ دیتا، تو وہ اپنے تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اس کو ٹھیک کرا لیتے، یعنی بادشاہ کے ہاتھوں میں جانے سے کشتی جو ہے نا وہ بچ جاتی۔ پھر بتایا کہ وہ جو لڑکا تھا نا، اس کے والدین بہت نیک شریف لوگ تھے، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو لڑکا بڑا ہو کر بڑا نافرمان ہوگا اور انہیں کفر اور سرکشی میں پھنسا دے گا، اس لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی اولاد دے گا جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی بہتر ہو۔ پھر آگے رہ گئی وہ دیوار والا معاملہ، تو وہ حضرت خضر نے بتایا کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ خزانہ جو ہے نا دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اس خزانے کو نکال لیں اور اپنے کام لائیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ تو دوسرے لوگ ہی لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک باپ کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت خضر کے ہاتھوں دیوار سے صحیح کروا دی۔ یہاں پر حضرت خضر نے یہ بات بھی بتائی رحمتم من ربک کہہ کر کہ جتنے بھی کام انہوں نے کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے جو علم حضرت خضر کو عطا کیا گیا تھا اس کو استعمال کر کے کیے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، یہ تو اللہ کا خاص کرم، اس کا حکم اور اس کی رحمت تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ جس اپنے غیبی نظام کے تحت جس شخص کو چاہے جس طرح کا علم دے، اور علم نبوت کے علاوہ بھی ایک علم ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس تو علم نبوت موجود تھا، لیکن جو علم حضرت خضر کے پاس موجود ہے وہ حضرت موسیٰ کے پاس موجود نہیں تھا۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصے سے ہمیں کیا پتہ چلا، کیا فائدے حاصل ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم اور علم حاصل کرنے کی جو طلب ہے نا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے۔ اس کے لیے سفر کرنا اور مشکلات برداشت کرنا بھی نیکی کے راستے میں سفر کرنا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اگر ہم کوئی بات بھول جائیں نا، ضروری بات بھول جائیں، تو یہ بھولنا شیطان ہمارا دھیان بٹاتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کسی چیز کا بھول جانا۔ ادھر سے ہمیں پتہ چلا نا، جب وہ آپ کے جو ساتھی تھے یوشع بن ابن نون، انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، تو جو بھول چوک ہوتی ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں تعلیم دی کہ اللہ کا نام لیا جائے پڑھتے وقت، تاکہ انسان جو ہے وہ بھولے نہیں۔ اور ایک بہت پیاری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹا نقصان ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ تو ہر نقصان پہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہر نقصان جو ہے اس پہ اللہ کو یاد کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک بات سکھائی، قدر اللہ ما شاء کہنا۔ کوئی بھی نقصان ہو جائے نا تو اس پہ یہ کہا جائے قدر اللہ ما شاء، جیسے اللہ نے چاہا اس پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ ایک چھوٹا نقصان دے کر ہماری آزمائش کر رہا ہے، نعمتیں دینے والا، وہ سامان، آسائش، ہر چیز دینے والا۔ کوئی بھی نقصان ہو جائے تو کیا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اگر یہ اس نے ہمارے قسمت میں لکھا اس کا ایسا ہی ہونا تھا تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ اس پہ واویلا مچانا، اس پہ دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے۔ اب آگے قصے کا ذکر ہے، یسألونک عن ذی القرنین۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ تو یہاں پر ان کے سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ذوالقرنین کا واقعہ عطا کیا۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک طاقتور، دانا اور اللہ سے ڈرنے والے، انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ ذوالقرنین کا لفظی مطلب ہے دو سینگوں والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سلطنت کا کچھ ایسا علاقہ تھا جس کا نقشہ کچھ اس طرح سے بنتا تھا جیسے دو سینگ ہو، اور ان دونوں علاقوں پر ان کی طاقت اور قوت اور اختیار اور حکمرانی تھی۔ وہ اپنی عظیم الشان فتوحات، اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف اس زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے درمیان ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، بلکہ عرب کے مشرک بھی ان کے حال سے واقف تھے۔ حتیٰ کہ عرب کے جو شعراء تھے وہ بھی اپنے اشعار اور اپنی نظموں میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے اختیار اور طاقت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان دیا، یعنی ان کے پاس مال، اسباب اور علم، حکمت، دانائی، سب چیزیں موجود تھی جن کی وجہ سے زمین پر جو ان کا اقتدار تھا وہ قوت اور طاقت کی علامت تھا۔ قرآن یہاں پر ذوالقرنین کی کچھ مہمات کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ساز و سامان، مال اسباب کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر سورج جو ہے وہ ایک گدلے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ وہاں پر ایک قوم آباد تھی، ان کو انہوں نے فتح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ تو ذوالقرنین نے اپنی حکومت کا منشور یہاں پر واضح کیا کہ جو شخص ظالم، جو ظلم کرے گا ان کو سزا ملے گی، ہمارے پاس بھی اور اللہ کے پاس بھی وہ سزا پائیں گے، اور جو ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، اس کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی وہ اجر پائے گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کی دوسری مہم شروع ہوتی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف تھی۔ راستے میں جو بھی قوم پڑتی وہ اس کو فتح کرتے، زیر کرتے، آگے بڑھتے جاتے اور انہیں ساتھ توحید کی دعوت بھی دیتے۔ جو دعوت قبول کر لیتا خیر، ورنہ پھر اس کا تمام مال اسباب پر قبضہ کر لیتے، جس سے ان کے لشکر کے لیے ساز و سامان بھی مہیا ہو جاتا۔ حتیٰ کہ پھر وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے۔ وَإِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ ایسی قوم کے پاس پہنچے جہاں اس قوم کے پاس اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وحشی قوم تھی اور وہ مکان بنانے وغیرہ کی جو ٹیکنالوجی تھی اس سے واقف نہیں تھی، اور ان کے پاس نہ دھوپ سے بچنے کو کوئی سامان تھا، نہ انہیں لباس وغیرہ کا کوئی آئیڈیا تھا۔
تو غاروں میں وہ لوگ رہتے تھے یا کھلی جگہوں پہ رہتے تھے، انہیں فتح کر کے ذوالقرنین اس سے آگے پہنچتے ہیں تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کو پاتے ہیں۔ اب یہ قوم بھی ایک وحشی قوم تھی، اور وہ ایسی قوم تھی جو سوشل نہیں تھی، دوسرے لوگوں سے ان کا میل جول نہیں تھا، وہ اپنی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن ذوالقرنین ان کی زبان سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسا علم دیا تھا جس کی بنا پر وہ اجنبی قوم کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے، ان سے بات چیت کر سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا، یہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اگر ہم آپ کو کچھ اجر دیں، کچھ اس کی اجرت دیں، تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں آ کے تنگ نہ کریں؟ تو یہ قوم نے فرمائش کیوں کی؟ انہوں نے دیکھا ذوالقرنین فاتح ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اختیار، ٹیکنالوجی سے واقف ہے، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک ایسا بند تعمیر کر دے، ایسی دیوار تعمیر کر دے جس کو وہ خود تو بنا نہیں سکتے، تاکہ وہ ان کے فساد سے، ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اور ذوالقرنین اس بات پر راضی ہو گئے، اور ساتھ انہوں نے اس بات یہاں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے مجھے اختیار بخشا ہے اور مجھے قوت عطا کی ہے، تو تم مجھے کچھ ساز و سامان مہیا کر دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ذوالقرنین کا تعارف اللہ نے ہمیں ایک صاحب اقتدار شخص، ایک اچھے حکمران کے طور پر کروایا ہے، اور یہاں پر پھر انہوں نے اپنی حکومت کا ایک منشور ہمیں بتایا ہے کہ وہ ظلم، زیادتی، فساد اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے حکمت عملی بھی طے کرتے ہیں، اور ساتھ اس کے لیے جو ذرائع اور وسائل چاہیے وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یعنی دیوار بنانے کے لیے وہ کیوں راضی ہوئے؟ کہ وہ قوم جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے شر سے بچ سکے، انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ظلم سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار جو ہے نا، اپنا فرض نبھانا ضروری سمجھا۔ تو ذوالقرنین نے ان سے نا مال اور پیسہ یہ جو ہے نا اجرت کے طور پر نہیں لیا، بلکہ کہا فَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، اپنی قوت سے میری مدد کرو، یعنی لیبر سے، اپنے جو تم میری مدد کرنا چاہتے ہو نا، وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کام میں مدد کر دو، افرادی قوت میں، تعمیری چیزوں میں، محنت مزدوری کے ذریعے، تاکہ میں تمہارے اور کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں جس کو کبھی توڑ کے وہ جو ہے نا تم تک نہ پہنچ سکے۔ پھر آپ نے ان سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے، پھر ان ٹکڑوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر کے ان کے اوپر پگھلا ہوا جو ہے نا وہ تانبا انڈیلنے کے لیے کہا۔ لوہے کی دیوار چنوا کے اس کے بعد پہاڑوں کے درمیان کا جو دو خلا تھا اسے اس طرح پر کر دیا گیا کہ اوپر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا۔ ذوالقرنین نے بند کو مضبوط بنانے کے لیے لوہے کے اندر خاص مقدار میں تانبا ملایا، پگھلا ہوا تانبا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذوالقرنین کو سکھایا اور پھر اپنی کتاب میں ہمیں بتایا۔ ذوالقرنین نے پگھلا ہوا تانبا دیوار پر ڈالا، جس سے دیوار بہت مضبوط ہو گئی۔ یوں دیوار سے ادھر والے لوگ یعنی یاجوج ماجوج کی شرارتوں اور کاروائیوں سے محفوظ ہو گئے۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے انہیں یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے بچانے کی توفیق دی۔ ساتھ ہی یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مستحکم اور مضبوط ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز سے بنی ہے جو بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ ریزہ ریزہ کر دے گا اس دیوار کو۔ یہاں پر کون سی ایک اور بات سیکھی کہ کسی بھی کام کو مکمل کرنے پر فخر اور تکبر کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا اچھے لوگوں کی خوبی ہے۔ اپنے علم پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی قوت پہ اس نے غرور نہیں کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا جس رب نے اسے توفیق دی، جس کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ اس نے اپنی قوت کی بجائے رب کی قوت کی طرف رجوع کیا، اس نے اپنے کام اللہ کے حوالے کیے اور قیامت کے دن کو یاد کیا جس دن سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لہٰذا اسے اس کام میں اللہ کی رحمت کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اچھے لوگوں کا یہی کام ہے کہ جب اللہ انہیں نعمتوں سے نوازے، انہیں اقتدار دے، انہیں قوت دے، انہیں طاقت دے، انہیں صلاحیتیں دے، تو وہ ان کے استعمال سے اللہ کے آگے اور جھک جائیں، اس کا شکر ادا کریں، اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کریں کہ انسانوں خود ان کی بھی بھلائی ہو، معاشرے میں موجود باقی افراد کی بھی بھلائی ہو۔
ذوالقرنین کا قرآنی قصہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ سچے اہل ایمان کو طاقت اور اختیار کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، اور یہ کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کیسے یقینی بنائیں۔ اس واقعے میں مکہ کے اہل ایمان کو اس فتح مبین کی بھی ایک جھلک دکھائی گئی جو آگے جا کر انہیں حاصل ہونے والی تھی، یعنی فتح مکہ کے طور پر۔ اور یہ بتایا گیا کہ اگر آج وہ اصحاب کہف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو بہت جلد ذوالقرنین کے عہد میں بھی داخل ہوں گے، جب طاقت اور اقتدار کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ ایسا دور ہوگا جس میں انسان کی مادی اور روحانی دونوں قسم کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے دونوں پہلو جو ہے نا، اگر تنگی دیکھی ہے تو انشاءاللہ آسانی بھی آنے والی ہے، اگر محرومی اور ظلم و ستم برداشت کیا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے جب طاقت اور اختیار بھی اللہ تمہارے اہل ایمان کے ہاتھوں میں دے دے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف کا خلاصے کے طور پر سورہ کہف کا پیغام کیا ہے۔ سورہ کہف ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، عارضی اور فانی۔ جیسے کسی سفر کرنے کے لیے ہم ٹرین پہ کسی ہم نے سفر کرنا ہو تو ہم اسٹیشن پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، یا ہم فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ پر تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور جو چیز انسان کے ساتھ آگے جائے گی وہ اس کے اچھے اعمال ہیں۔ اچھے کام کریں گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ جب قیامت برپا ہوگی اور اعمال تولے جائیں گے تو پھر ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ اللہ ہی وہ اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ مشرکین جو اللہ سے شرک کرنے والے یا کافر جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ اس دن ان کے خدا کے مقابلے میں جو کوئی انہوں نے کام کیے ہوں گے وہ اپنے اعمال کا وہاں پر بدلہ دیکھیں گے۔ کوئی ان کے جھوٹے خدا ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے طرح طرح سے مثالیں دی، اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر لانے کے لیے بار بار ان کی مثالیں دی کہ ضد ہٹ دھرمی تعصب ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، سستی کو بھی چھوڑ دو۔ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی ایک سوال لے کر آتے، وہ اس کا جواب دیا جاتا، نیا سوال گھڑ کر لے آتے، کٹ حجتیاں۔ تو ہدایت اللہ نے بالکل واضح رکھی ہے۔ سچائی جو ہے نا وہ انسان کو اپنے حواس خمسہ سے دیکھنے سے، سننے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے، غور کرنے سے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی، اس کا ہر چیز، ہر نظام اللہ نے بنایا، اور ہر چیز دنیا کی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جنہیں اللہ نے یہ بات کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو مان لے، چاہے نہ مانے، اور ماننے پہ کے نتیجے میں کیا ہوگا اور نہ ماننے کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ کا قانون جو ہے نا انسانوں کو توبہ کا بھی موقع دیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا بھی پورا موقع دیتا ہے، لیکن ایک خاص وقت تک اللہ نے مہلت دی ہے۔ یہ مہلت کا ایک قانون ہے۔ جو لوگ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور سچائی کو جھٹلاتے رہتے ہیں، تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سچائی کا ساتھ دینے والا، سیدھا راستہ اختیار کرنے والا بنائے۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی واقعہ کی ظاہری شکل مکمل حقیقت کو نہیں بیان کرتی۔ ظاہری شکل تو اس کی ایک جھلک ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے۔ پھر ذوالقرنین کے قصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جنہیں زمین میں اختیار عطا کیا جاتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھیں، مجرموں کے ساتھ سختی سے نمٹیں، اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے نرمی اور سہولت کا رویہ اختیار کریں۔ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو حکمران ہونے اعلیٰ ظرف اور کشادہ دل کا ہونا چاہیے، اور ہر فرد کی اپنی ایک ذمہ داری ہے جسے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مبارکہ کے ذریعے سکھائی کہ جتنی بھی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں نا وہ باغ والوں کی طرح، اس پہ اکڑو نہیں، اس پہ تکبر مت کرو، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ تمہیں دے کے بھی آزما رہا ہے، جس کو نہیں دی نا اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ کہیں وہ محرومی میں ابھی تو اللہ سے دور تو نہیں چلا جاتا۔ اور پھر انشاءاللہ کہنا سکھایا، ماشاءاللہ کہنا سکھایا ہے نا، دونوں باتیں سکھائی نا، انشاءاللہ کہاں کہنا ہے اور ماشاءاللہ کہاں کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ کہف کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیات جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔
جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کی تمام تر کوششیں جو نا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہی لگی رہی نا، اور وہ اس خیال میں مبتلا رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا بس ٹھیک کر رہے ہیں، دنیا کمائی جا رہے ہیں، دولت، گھر، جائیداد، گاڑیاں، بس یہ چیزیں اپنی آسائش اور آرام کی سب چیزیں اکٹھی کرتے جا رہے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، آخرت کے حساب کتاب کا انکار کیا۔ انکار کرنے کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ انہیں وہ یاد ہی نہیں آتا کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے سارے اعمال کے حساب دینا ہے، سو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے دن ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے انہیں جنت ملے گی، جنت الفردوس۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا وہ کیا کرے؟ اچھے کام کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے دل کو بھی نہیں، دل کی مرضی بھی نہ کرے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں۔ شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں اور سب سے تباہ کن شکل یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی مرضی کو، اپنے آپ کو اللہ کے مرضی کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی صاحب اختیار نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ آخری آیت میں گویا اس پوری صورت کا نچوڑ ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب کچھ دیکھتے ہیں سورت کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کے آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس کے 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھ لیں پھر دجال نکل گیا تو اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کر لیں گے۔ تو ہم ذرا عملی کام کو دیکھتے ہیں کہ کس بات پہ یا ارادے پہ ہم انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کہاں پر کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لکھیں گے سورہ کہف میں 3 قصے بیان ہوئے ہیں، اب ان تینوں قصوں کے حوالے سے لکھیے کہ آپ ان تینوں قصوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ اچھا ہاں، ایک چوتھا واقعہ 2 باغ والا، 2 لوگ اور 2 باغ والا۔ ان چاروں قصوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم میں سے ہر فرد اپنی عمر، اپنی سمجھ اور اپنی صلاحیت کے مطابق لکھے کہ اس نے کیا سبق لیا اور اس سے انشاءاللہ اس کے عمل میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورت کو پورے اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔